محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک برصغیر ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے 1100 سال تک حکومت کی ہے۔ ہندوستان مختلف النسل اقوام کا مجموعہ ہے جس کے باشندے رنگ، نسل اور مزاج کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ہندوستان کی 5000 سالہ تاریخ میں چندر گپت موریہ اور اشوک کے علاوہ کوئی اور حکمران ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ان تمام گروہوں کو ایک سلطنت میں ضم کر کے حکومت کی ہو۔ اس کے برعکس مسلم سلاطین نے برصغیر میں کئی مضبوط اور مستحکم سلطنتیں قائم کیں جن میں تغلق، خلجی، لودھی اور مغل سلطنتیں شامل ہیں۔ سب لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ افسانہ ہو یا فلم، یہ صرف تاریخی پس منظر رکھتے ہیں مگر اصل تاریخ سے تو بہت مختلف ہوا کرتے ہیں، بلکہ قطعی مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ سارے تاریخ داں جس بات کو رد کرتے ہوں، فلم میں تجارتی نقطہ نظر سے اس افسانہ یعنی پاپولر کلچر کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک سلطان جس کی تاریخ انتہائی کنٹروورشل ہے، سلطان علاء الدین محمد خلجی۔ 1290 میں خاندان علماء کے زوال کے بعد دہلی کی نواح میں نو تعمیر شدہ شہر کیلیو گیڑی میں ایک افغان امیر جلال الدین خلجی نے سلطان ہندوستان کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہوئے خلجی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح علاء الدین خلجی دہلی میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ وہ جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد بھی تھا۔ جلال الدین اپنے امیر اور سالار کی حیثیت سے علاء الدین کو مختلف مہمات اور بغاوتوں کی سرکوبی کے لیے بھیجتا رہتا تھا۔ اسی طرح کی مہمات کے دوران علاء الدین مال و دولت جمع کرتا، یہاں تک کہ دولت آباد کی ریاست کی فتح کے بعد بے اندازہ دولت علاء الدین کے ہاتھ لگی۔ دولت کے بلبوتے پر اس نے جلال الدین خلجی کے کئی امراء اپنے ساتھ ملا کر چچا کا تخت الٹ دیا اور اسے قتل کر کے 1296 میں دہلی کا سلطان بن بیٹھا۔ علاء الدین خلجی کا اپنے چچا کو قتل کر کے تخت و تاج کا حصول تو نامناسب تھا ہی مگر اقتدار کی جنگ میں یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے برادر کشی کی روایات ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہندوستان کا ولی صفت سمجھا جانے والا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر 5 سال تک سلطنت کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا اور آخرکار اپنے 3 بھائیوں کو قتل کر کے شہنشاہ ہند بنا۔ اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر اپنے والد شاہ جہاں کو بھی 7.5 سال تک نظر بند یا قید کر چکا تھا۔ ناظرین اکرام، سلطان علاء الدین خلجی کا ہندوستان کے باشندوں پر احسان بھی ہے۔ وہ اس معنوں میں ہے کہ 1219 میں قراقرم سے اٹھنے والا طوفان چنگیز خان کی سربراہی میں ماوراء النہر کے علاقوں سے سمرقند، بخارا اور کوکن جیسے علم و فضل کے مراکز کو برباد کر چکا تھا۔ اس طوفان نے چین کی مملکت کے بعد خوارزم کی اسلامی حکومت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اسی طرح چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد کو تباہ کر کے خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس دوران ان علاقوں میں تتاریوں نے ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کیں وہ بذات خود اپنے اندر بے شمار عبرتناک کہانیاں لیے ہوئے ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد منگول حملہ آوروں کا نشانہ سرزمین ہندوستان تھی۔ علاء الدین سے پہلے بھی دہلی کے مسلم سلاطین نے تتاری افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، مگر سلطان علاء الدین کے دور میں ہلاکو خان کے پوتے اور دیگر منگول سرداروں نے مسلسل حملے کیے۔ کئی دفعہ تو وہ دہلی تک بھی پہنچ گئے، مگر علاء الدین نے ہر دفعہ انہیں زبردست شکست دی۔ علاء الدین نے جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں بھی تتاریوں کو شکست دی تھی، مگر اس کے اپنے دور میں تتاری حملہ آور تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے اور زیادہ منظم بھی، مگر پھر بھی فتح ہر دفعہ علاء الدین کا مقدر بنی۔ اس طرح ہندوستان کے باشندوں پر سلطان علاء الدین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے زور بازو سے وحشی تتاریوں کا سیلاب نہ صرف روکا بلکہ انہیں واپس ان کے علاقوں میں دھکیل دیا۔ ناظرین اکرام، فلم پدماوت جو صرف ایک رانی کے گرد گھومتی رہتی ہے، کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں؟
नाज़रीन کرام، اگر تاریخ کے اوراق کو دیکھا جائے تو رانی پدماوتی کی داستان صرف اور صرف ایک افسانہ ہے اور تاریخی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سارا افسانہ دراصل 1540 میں اودھی زبان کے مشہور شاعر ملک محمد جائسی کی تخلیق ہے۔ اس نے لوک داستان کی طرز پر ایک نظم پدماوت لکھی تھی۔ ملک محمد جائسی کی نظم ایک بولنے والے طوطے کے گرد گھومتی ہے جو اس لوک داستان کا مرکزی کردار ہے۔ خلجی سلطنت میں وسعت کے حوالے سے 1303 میں علاء الدین خلجی نے چتوڑ کے علاقے کا محاصرہ کیا۔ چتوڑ پر قبضہ کرنا علاء الدین کی اپنی سرحدی حدود میں اضافہ کی پالیسی کا حصہ تھا۔ اس حملے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ فلم کی کہانی تو صرف چتوڑ کے اس قلعے پر ہی مرکوز ہے کہ جس کو فتح کرنے کا صرف ایک ہی مقصد دکھایا گیا ہے اور وہ ہے رانی پدماوتی۔ چتوڑ کی اس مہم میں مشہور شاعر اور موسیقار امیر خسرو بھی علاء الدین خلجی کے ساتھ بطور درباری شریک تھے۔ امیر خسرو نے اپنی تصنیف خزائن الفتح میں چتوڑ کی مہم کا احوال درج کیا ہے۔ اس میں امیر خسرو نے قلعے کا محاصرہ منجنیقوں کے ذریعے سنگ باری اور دورانی محاصرہ برسات چھوٹے چھوٹے واقعات کا بھی ذکر کر ڈالا۔ اتنی ڈیٹیل لکھنے کے بعد بھی امیر خسرو نے کہیں بھی چتوڑ پر حملے کی وجہ کسی رانی کو قرار نہیں دیا، بلکہ خزائن الفتح میں چتوڑ کی رانی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ چتوڑ کی فتح کے بعد قلعے کی خواتین کا آگ میں کود جانے کا تذکرہ بھی امیر خسرو نہیں کرتا، جبکہ فتح کے بعد اس وقت امیر خسرو قلعے میں ہی موجود تھا۔ مختصر یہ کہ رانی پدماوتی کا ذکر چتوڑ کے حوالے سے کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پے در پے کامیابیوں نے علاء الدین خلجی کو حد درجے کا مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو انسان سے بلند کوئی مخلوق تصور کرنے لگا تھا۔ اس نے سکندر ثانی کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ اس کے زمانے کے دریافت شدہ سکوں پر بھی سکندر ثانی کا لقب واضح طور پر لکھا ملتا ہے۔ ایک وقت میں علاء الدین کو ایک نیا مذہب ایجاد کرنے کا بھی خیال آیا اور وہ دعوی پیغمبری کرنے کا بھی سوچنے لگا، مگر امرائے سلطنت نے اسے اس ادارے سے باز رکھا۔ تقریباً 20 سال حکومت کرنے کے بعد سلطان علاء الدین خلجی کی موت 1316 میں پراسرار انداز میں ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ملک کافور نے اسے زہر دے کر مارا تھا۔ اس طرح برصغیر ہندوستان کا ایک عظیم مسلمان حکمران اپنے غلام کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔